پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو اپنی جگہ امام بنایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو اپنا خلیفہ چنا۔ خلیفہ ہونے کے بعد دن رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رعایا کی خدمت میں لگے رہتے، سادہ زندگی گزارتے، سب کے آرام اور چین کی سوچتے اور اسلام کو پھیلانے کی برابر فکر رکھتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک رہی، لیکن ان تھوڑے ہی دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مخلوق کو وہ آرام اور سکھ پہنچایا، دنیا آج تک اس آرام اور سکھ کے لیے ترستی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر آ پڑیں تو بعض بڑے بڑے صحابہ نے بیت المال سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وظیفے کی تھوڑی سی رقم میں گزارا فرماتے تھے، نہایت سادہ رہتے، سادہ کھاتے اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اکثر روزے سے رہتے تھے۔ قرآن شریف پڑھنے کا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ہی شوق تھا۔ مکے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن سن سن کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ نماز میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رونے لگتے اور ہچکی بند جاتی تھی۔ 21 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے چلائے اور جنت نصیب کرے، آمین۔